اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اے لوگو، اللہ تمہارے لیے تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور تمہارے غلام سب اس مال میں برابر ہو جاؤ؟ تم اپنے مال میں ان غلاموں کی شرکت سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل مندوں کے لیے اسی طرح کھول کر نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور بے جان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ اس کے کرتوتوں کے سبب گمراہی میں چھوڑ دے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت یعنی دین اسلام پر چلو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے دین اسلام کو تبدیل نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اے مسلمانوں، اسلام پر قائم رہو، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ان مشرکوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے یعنی الگ الگ کر دیا اور مختلف گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب اللہ کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ دیتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ بتوں کو اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، تو اے مشرکوں کچھ دن عیش کر لو، پھر عنقریب تم اپنا انجام جان لو گے۔ ام
أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ جو ان کے شرک کی تصدیق کرتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر اتراتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے ان برے کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کیے تو اسی وقت وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ یہ حق ادا کرنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور تم جو ہدیہ یا تحفہ اس غرض سے دیتے ہو کہ دینے والے کے مال میں اضافہ ہو تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھے گا، اور تم جو زکوٰۃ اور خیرات اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دو تو وہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اے مشرکوں، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک اور بلند ہے ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔